سندھ کے علاقے میں راجہ داہر سنگھ جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی، ہاں کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا. اس کے غنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی. وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی اور وہ پکارتی رہ گئی، لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا. اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے. کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے. وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا. وہ پکار رہی تھی کوئی ہے. گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے. وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی. محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا. اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی، اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے. سندھ کے علاقے میں آئے. میرے عزیزوں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے. محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجہ سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو، کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی، تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر دو بدو ہو جاتے، مقابلہ کرتے ہیں. جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی، یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی. اس نے منظور کر لیا. اسے معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا. 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی، سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں. اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر. وہ پنڈت خود کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا.